اور ناظرین اب ایک نظر میں جائزہ لیں گے صوبہ بلوچستان کی چند خبروں کا۔ ڈیرہ مراد جمالی میں ججز بازیابی کے لیے آپریشن میں 2 خواتین کی ہلاکت کے خلاف پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے احتجاج کرتے ہوئے سندھ بلوچستان قومی شاہراہ بلاک کر دی۔ ڈیرہ کی تحصیل تمبو کے علاقے میں ججز صاحبان کی بازیابی کے لیے پولیس، لیویز فورس اور اے ٹی ایف کے آپریشن میں 2 خواتین کے قتل کے خلاف پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے کمشنر آفس کے سامنے دھرنا دیا۔ بعد میں مظاہرین نے ٹائر جلا کر بلوچستان قومی شاہراہ کو بلاک کر دیا۔ احتجاجی خواتین کا کہنا تھا کہ گزشتہ روز ڈی آئی جی آپریشن کوئٹہ نے تمبو کے علاقے میں بلا وجہ آپریشن کیا، جس سے 2 خواتین جاں بحق ہو گئیں۔ انہوں نے کہا کہ اس واقعے کی اعلیٰ سطح پر تحقیقات کروا کر ایف آئی آر ڈی آئی جی آپریشن کے خلاف درج کی جائے۔ ناظرین بلوچستان کے بعد اب باری ہے سرسبز پہاڑوں کی سرزمین خیبر پختونخوا کی۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں خیبر پختونخوا سے موصول ہونے والی رپورٹس پر۔ بدقسمتی سے ملک بھر میں جہاں ایک طرف سرکاری اداروں میں اہلکاروں کی غفلت کی شکایات عام ہیں، تو وہیں اداروں کے درمیان باہمی رابطے کے فقدان کی وجہ سے بھی عام آدمی ہی متاثر ہوتا ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان کے ایک وابڈہ اہلکار کی کہانی بھی کچھ ایسی ہی ہے، جو 2 برس سے پینشن کی رقم کے حصول کے لیے دربدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہے۔ مزید جانتے ہیں مستنصر بلوچ کی اس رپورٹ میں۔ ڈیرہ اسماعیل خان کے رہائشی محمد طارق نے 20 سال فیصل آباد الیکٹرک سپلائی کارپوریشن اور 6 سال تک پشاور الیکٹرک سپلائی کارپوریشن میں فرائض سر انجام دیے، مگر 2 سال قبل ریٹائرمنٹ لینے والا محمد طارق آج بھی فیسکو اور پیسکو کے ذمے اپنے واجب الادا رقم سے محروم ہے۔ محمد طارق کا کہنا ہے کہ 26 سال تک نوکری کرنے کے باوجود اسے فیسکو کی طرف سے پنشن کی رقم ملی اور نہ ہی پیسکو حکام اس کی بات سننے کو تیار ہیں۔ 1 سال ہو گیا، بالکل تنخواہ بند ہے، واجبات سارے بند ہیں۔ کمپنیوں کا رول ہے اسی میں میرے کو کچھ نہیں مل رہا، نہ واجبات مل رہے ہیں، نہ کوئی پنشن مہینے کی مل رہی ہے۔ محمد طارق کا مکان گزشتہ سال آنے والے سیلاب کی نظر ہو گیا اور وہ کرائے کے مکان میں رہائش پذیر ہے۔ شدید معاشی مسائل سے دوچار محمد طارق نے گزر بسر کے لیے ایک چھوٹی سی دکان بنا رکھی ہے۔ محمد طارق نے اعلیٰ عدلیہ اور حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ اس کے واجبات کی فوری ادائیگی کو ممکن بنایا جائے۔ کیمرہ مین ملک شفیق کے ساتھ مستنصر بلوچ، دنیا نیوز، ڈیرہ اسماعیل خان۔ ناظرین ایک طویل عرصہ اپنی خدمات دینے کے بعد جب ریٹائرڈ پرسن اپنے ہی ادارے میں پینشن کے حصول کے لیے جاتا ہے تو اسے اس دوران سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ اداروں کے درمیان رابطوں کے فقدان کی وجہ سے بھی ملک و قوم کی خدمت کرنے والوں کے ساتھ ایسا سلوک کسی مہذب معاشرے کی پہچان نہیں بن سکتا۔ ارباب اختیار کو چاہیے کہ وہ اداروں کے درمیان رابطوں کو مربوط بنائیں تاکہ عوام کو مشکلات سے نجات مل سکے۔ اور ناظرین اب ایک نظر صوبہ خیبر پختونخوا کی خبروں پر۔ ڈسٹرکٹ بار نوشہرہ کے صدارتی الیکشن کی ری پولنگ، ناکام امیدوار محمود الحسن ایڈوکیٹ کو 2 ووٹ سے کامیاب قرار دے دیا گیا۔ نیشنل لائر فورم کا نتائج تسلیم کرنے سے انکار، وکلاء کے مابین ہاتھا پائی۔ نومنتخب صدر محمود الحسن نے صوبائی وزیر لیاقت شہاب کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے ووٹروں کا شکریہ ادا کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ الیکشن کا نتیجہ پی ایل ایف پر اعتماد کا ثبوت ہے۔ دوسری جانب افتخار احمد ایڈوکیٹ نے الیکشن کے نتیجے کو مسترد کرتے ہوئے ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس سے پہلے نیشنل لائرز فورم اور پیپلز لائر فورم کے وکلاء کے مابین ہاتھا پائی ہوئی۔ ضلع کچہری میدان جنگ بنا رہا۔ ہاتھا پائی کے دوران عثمان خان ایڈوکیٹ زخمی ہو گئے۔ خیبر پختونخوا کے بعد اب آپ کو لیے چلتے ہیں کھیتوں کھلیانوں کی سرزمین صوبہ پنجاب کی جانب، نظر ڈالتے ہیں صوبے بھر سے موصول ہونے والی رپورٹس پر۔ یوں تو پہاڑ دھرتی کا حسن سمجھے جاتے ہیں، مگر کالا باغ میں لینڈ سلائیڈنگ کے باعث نمک کے پہاڑ مقامی آبادی کے لیے خوف کی علامت بن چکے ہیں۔ ناظرین اس کی مزید تفصیلات ہمیں بتا رہے ہیں کالا باغ سے عالمگیر خان نیازی اس رپورٹ میں۔ دریائے سندھ کے کنارے آباد کالا باغ میں نمک کے پہاڑ مقامی آبادی کے لیے شدید خطرہ بنے ہوئے ہیں۔ بارشوں کے موسم میں ان پہاڑوں میں لینڈ سلائیڈنگ ہوتی ہے جو مقامی آبادی کے لیے جانی اور مالی نقصان کا سبب بنتی ہے۔ کالا باغ کو جہاں ایک طرف گزشتہ سال آنے والے سیلاب کے دوران شدید نقصان پہنچا تو وہیں لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے بھی 50 سے زائد مکانات زمین بوس ہوئے۔ یہ پہاڑ ہماری آبادی کے لیے خطرہ بنے ہوئے ہیں، پہلے بھی ہمارے مکان اس پہاڑ سے گر گئے ہیں۔ یہ پہاڑ نے بہت نقصان کیا ہے، ہمارے بہت سی آبادی ساری گر گئی تھی۔ سب کو ہانی خطرہ بہت ہے، نکے نکے بچے رات دن بارش ہونی، سب کو نیندر نہیں آنی۔ مہربانی کر کے سارا بندوبست کی دوائی پہاڑ گر بنے۔ مقامی آبادی نے پاکستان منرل ڈیولپمنٹ کارپوریشن کو کئی بار درخواستیں دی ہیں کہ لینڈ سلائیڈنگ سے ہونے والے جانی اور مالی نقصانات سے بچنے کے لیے اقدامات کیے جائیں، مگر کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ سیاحوں کے لیے دلچسپی کا باعث بننے والے یہ پہاڑ مقامی آبادی کے لیے خطرے کی علامت بنے ہوئے ہیں۔ کیمرہ مین جنید خان کے ساتھ عالمگیر خان نیازی، دنیا نیوز، کالا باغ۔
नाज़रीन, पाकिस्तान मादनियात से माला माल मुल्क है और कालाबाग के इलाके में वाक़ पहाड़ नमक की दौलत से माला माल है, लेकिन लैंड स्लाइडिंग के बायस ये पहाड़ मकामी आबादी के लिए मुसलसल खतरा बने हुए हैं। हुकूमत और इंतजामिया को चाहिए कि वो आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात करे और ऐसे रास्ते बनाए जाएं जहां से आवाम को महफूज तरीके से गुजर सकें। और अब बात करेंगे एक स्कूल टीचर की जानिब से तालिब इल्म पर तशद्दुद की। मंचनाबाद के स्कूल करमपुर गधुका में स्कूल टीचर्स ने अपनी जगह प्राइवेट स्कूल टीचर को 1500 रुपए पर रखा हुआ है, जिसने गुज़श्ता रोज चौथी जमात के तालिब इल्म पर बेइंतहा तशद्दुद किया, जिससे उसके हाथ की 2 उंगलियां टूट गईं। आइए नाज़रीन, मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मंचनाबाद के नवाही गांव करमपुर गद्दू में स्कूल टीचर ने बच्चों को पढ़ाने के लिए अपनी जगह प्राइवेट स्कूल टीचर रिटायर्ड फौजी बशीर अहमद जोया को 1500 रुपए माहवार पर रखा हुआ है। गुज़िश्ता रोज बशीर अहमद जोया ने क्लास 4 के तालिब इल्म मोहम्मद अहमद को इतनी बेरहमी से मारा कि उसके हाथ की 2 उंगलियां टूट गईं। बच्चे के जिस्म पर डंडों के निशानात भी हैं। वालिदैन ने टीचर्स के खिलाफ पर्चे के लिए थाने में दरख्वास्त जमा करा दी है। टाइम ना बच्चा पहुंचा आंदे उन्हें 2 छोटा फाद लिया थे बच्चे ने बिछा सकता था, 2 उंगलियां तोड़ सकती। मास्टर नहीं आते पढ़ावन, उन्हें एक मुलाजिम रखा हुआ उस रात से पढ़ादा है, उन्होंने 600 रुपया देंदे, उन्हें रखा हुआ ने आप घट आंदा ही नहीं। मास्टर दुआ मकसूद था जो गफार है वो कदे कदे आंदा है, इन बच्चों नाल बहुत ज्यादती करता है। असातिज़ा की जानिब से तलबा पर तशद्दुद के कई वाक़यात मीडिया पर आ चुके हैं। कई जगह ऐसे स्कूल टीचर्स के खिलाफ कार्रवाई भी हुई, लेकिन इन वाक़यात में कमी नजर नहीं आ रही। इसकी एक वजह तो बिल्कुल सामने है कि तरबियत याफ्ता असातिज़ा ना होने के बायस ये वाक़यात सामने आ रहे हैं। तरबियत ना होने की वजह से असातिज़ा तलबा को कंट्रोल करने में नाकामी पर तशद्दुद आमेज़ रवैया इख्तियार करते हैं, जिसकी एक मिसाल आपने अभी रिपोर्ट में मुलाहिज़ा की। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि महकमा तालीम के हुक्काम और ख़ास तौर पर तालीमी पॉलिसियाँ बनाने वाले अरबाब इख्तियार सूरत हाल का नोटिस लेकर असातिज़ा की तरबियत का इंतज़ाम करेंगे, ताकि मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात से बचा जा सके। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाएगा क्योंकि प्रोग्राम में अभी बाकी है। तमाम बैंकों को कैश फ्लाई करने वाली धक्का स्टार्ट वैन किसी भी वक्त किसी बड़ी वारदात का सबब बन सकती है।